رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان کورونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے مؤثر اور مربوط رد عمل کے ساتھ ہر ممکن کوششیں کر رہا ہے۔ دفاعی پیداوار کی وزیر نے کہا ہے کہ پاکستان ملکی سطح پر کورونا وائرس کے خلاف حفاظتی ساز و سامان تیار کر رہا ہے، جس میں سینیٹائزر، فیس شیلڈز، اینکیں اور حفاظتی لباس شامل ہے۔ بری فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ بھارتی قابض فورسز کی جانب سے بے گناہ کشمیریوں پر وحشیانہ مظالم اور آزاد جموں کشمیر میں شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی غیر اخلاقی کارروائیاں ناقابل قبول ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کی وبا سے اموات کی تعداد 2,19,611 ہو گئی ہے، جبکہ 31,66,847 افراد وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کورونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے ایک فعال اور مربوط حکمت عملی کے ذریعے بھرپور کوششیں کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بات بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے شریک چیئرمین بل گیٹس کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہی، جس میں انہوں نے کورونا وائرس کے خلاف کیے جانے والے حالیہ اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کو اس وبا پر قابو پانے اور لوگوں خصوصاً آبادی کے انتہائی کمزور طبقوں کو لاک ڈاؤن کے دوران بھوک سے بچانے جیسے دوہرے چیلنج کا سامنا ہے۔ اس موقع پر بل گیٹس نے معاشی طور پر کمزور افراد کی زندگی اور روزگار بچانے کے حوالے سے پاکستان کی کوششوں کو سراہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور ایران کے صدر حسن روحانی نے کورونا وائرس کے تناظر میں موجودہ صورتحال پر بات چیت کی ہے۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے وزیر اعظم عمران خان سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے سرحدی علاقوں میں ٹڈی دل کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ دفاعی پیداوار کی وزیر زبیدہ جلال نے کہا ہے کہ پاکستان ملکی سطح پر کورونا وائرس کے خلاف حفاظتی ساز و سامان تیار کر رہا ہے، جن میں سینیٹائزرز، فیس شیلڈز، اینکیں اور حفاظتی لباس شامل ہیں۔ ریڈیو پاکستان کی خبروں اور حالات حاضرہ کے چینل کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 4,000 لیٹر یومیہ سینیٹائزر تیار کرنے کی صلاحیت موجود ہے، جبکہ ہم بڑی مقدار میں PK95 ماسک بھی بنا رہے ہیں، جو کہ چین کے تیار کردہ N95 ماسک کے برابر مؤثر ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی کام کارپوریشن نے 171 وینٹیلیٹرز کو فعال کر دیا ہے، جو مختلف سرکاری ہسپتالوں میں غیر فعال پڑے تھے۔ بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ کنٹرول لائن پر بھارت کی اشتعال انگیز کارروائیاں علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار کنٹرول لائن پر اگلے مورچوں کے دورے کے موقع پر کیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ بھارتی قابض فورسز کی جانب سے بے گناہ کشمیریوں پر وحشیانہ مظالم اور آزاد جموں کشمیر میں شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی غیر اخلاقی کارروائیاں ناقابل قبول ہیں۔ انہوں نے اعادہ کیا کہ بھارتی فوج کو جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا ہمیشہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر سید شبلی فراز اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے اسلام آباد میں وزارت اطلاعات و نشریات کا دورہ کیا۔ سیکریٹری اطلاعات اکبر درانی اور ذیلی اداروں کے سربراہان نے وفاقی وزیر اور معاون خصوصی کو وزارت اور اداروں سے متعلق مختلف امور پر بریفنگ دی۔ شبلی فراز نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کی طرف سے انہیں یہ اہم ذمہ داری سونپنا ان کے لیے اعزاز ہے۔ اطلاعات و نشریات کے معاون خصوصی عاصم سلیم باجوہ نے کہا کہ ہمیں وزارت کو 21ویں صدی کے تقاضوں کے مطابق استوار کرنا ہے۔ انہوں نے انفارمیشن سروس اکیڈمی پر زور دیا کہ موجودہ تقاضوں کے مطابق نوجوانوں اور صحافیوں کی تربیت کے لیے پروگرام مرتب کریں۔ ملک میں کورونا وائرس سے متاثرہ مصدقہ مریضوں کی تعداد 15,289 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق پنجاب میں 5,827، سندھ میں 5,695، خیبر پختونخوا میں 2,160، بلوچستان میں 915، گلگت بلتستان میں 330، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 297 اور آزاد کشمیر میں 65 افراد میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کی وبا سے اموات کی تعداد 2,19,611 ہو گئی ہے، جبکہ 31,66,847 افراد وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔
تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اس وبا سے اب تک 9,76,202 مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ بھارت میں کانگریس رہنما راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی اور صدر رام ناتھ کووند کے ٹویٹر ہینڈل سے نکلنے کے وائٹ ہاؤس کے اقدام پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں بھارتی وزارت خارجہ پر زور دیا کہ اس کا نوٹس لیں۔ وائٹ ہاؤس نے، جس کے 2,10,00,000 فالوورز ہیں، بھارتی وزیر اعظم کے دفتر اور امریکہ میں اس کے سفارت خانے سمیت بھارتی ٹویٹر ہینڈلز کو نکال دیا ہے۔ مزدوروں کی بین الاقوامی تنظیم نے خبردار کیا ہے کہ دنیا بھر کے محنت کشوں کی نصف یعنی 1.5 ارب لوگ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے روزگار کے خاتمے کے باعث خطرے میں ہیں۔ تنظیم نے کہا کہ وبا کے دوران پہلے ہی 2 ارب محنت کشوں کی 60% آمدنی کم ہوئی ہے۔ ادھر امریکہ کی معیشت پہلی سہ ماہی کے دوران 4.8% گر گئی ہے۔ آج جاری کیے گئے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں 2,60,00,000 سے زائد لوگوں نے بے روزگاری الاؤنس کے لیے درخواست دی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تحریروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔